بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ ذکر ہوا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ حاضر کر دیا۔ قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بدل دو ان کے لیے ان کے تخت کو۔ جب تخت حاضر ہوا اور اس شخص نے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ وہ میں لے کر آؤں گا آنکھ جھپکنے کے برابر وقت میں، تو تخت حاضر کر دیا اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر حکم دیا کہ اس تخت کو تبدیل کر دو، کچھ اس میں تغییر کر دو، اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر دو، کچھ چیزیں کم کچھ زیادہ، باقی عرش وہی ہو، بس تھوڑا سا ہی تغیر ہو۔ یہ اس لیے ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھیں گے کہ آیا اس عورت کو اس کا پتہ چلتا ہے یا کہ یہ ہے ان لوگوں میں جن کو نہیں پتہ لگتا، کیا وہ اپنے اس تخت کو پہچان لے گی یا نہیں پہچانے گی۔ ان کی عقل آزمانے کے لیے ایسا کیا۔ باقی یہ کہ اس کا سبب کیا تھا اور اس میں اسرائیلی روایات بہت ساری ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ متجددین اس میں تحریف کرتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے تخت سے بھی زیادہ عجیب تخت بنا لو، یہ معنی نہیں ہے۔ نکروا لها قال ابن قتیبہ غیروا، اس تخت کو تبدیل کر دو۔ نکرت الشیء فتنکر، غیرته فتغیر۔ نکروا کا معنی ہے غیروا، بدل دو، صورت بدل دو۔ اور یہ بدلنے کی وجہ خود ہے کہ ننظر اتہتدی، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ملکہ بلقیس نے تحفے میں کچھ غلاموں کو بھیجا تھا اور ان کی صورت بدل دی تھی،
لڑکوں کو لڑکیاں یا لڑکیوں کو لڑکے بنا کر بھیجا تھا، تو اس لیے ان کے لیے اس کے عرش کو بدل دیا۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ میرے دل کو ویسے زیادہ لگتی ہے کہ وجہ یہ ہو سکتی ہے، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، اس کا یہ بھی معنی ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عاقل عورت ہے اور بات سمجھنے والی ہے یا نہیں، تو کیا وہ ہدایت ایمان کی راہ پاتی ہے یا ہے ان لوگوں میں جو ہدایت نہیں پاتی۔ تو تحتدی سے دیکھنا اس عرش کا، اس تخت کا، اور اس سے پتہ چلنا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی معنی ہے کہ یعنی وہ ایمان کی راہ پاتی ہے یا نہیں۔ فلما جاءت قیل هكذا عرشک، تو وہ تخت تو لایا گیا تھا، اس میں حکم کے مطابق تبدیلی کر دی گئی۔ فلما جاءت، پس جب وہ عورت آئی، قیل کہا گیا اس سے هكذا عرشک، اس سے پوچھا گیا، ظاہر یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے ہی پوچھا یا کسی کے واسطے سے ہی پوچھا، قائل میں یہاں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی بھی ہو پوچھا گیا اس سے۔ اہاکذا عرشک، کیا تمہارا تخت اسی طرح ہے؟ یوں نہیں پوچھا گیا کہ اہذا عرشک، کیا یہ تیرا تخت ہے؟ پوچھا یوں گیا ہے کہ اہاکذا عرشک، گویا کہ انہیں اس بات کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی کہ یہ تمہارا ہی تخت ہے۔ اگر یوں پوچھتے کہ یہ تمہارا تخت کیا یہ ہے، تو پھر وہ یکدم سے گویا انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا کہ یہ تخت کسی طرح یہاں آیا ہے اور میرا ہی ہے۔ اس لیے سوالیہ انداز میں یوں ترکیب اختیار کی گئی کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح ہے؟ قالت کأنہ ہو، کہنے لگی وہ کہ گویا کہ یہ وہی ہے۔ یہ جواب ملکہ بلقیس کا نہایت ہی دانائی پر مبنی ہے۔ وہ پہچان گئی کہ یہ میرا تخت ہے، ایک قول یہ ہے، لیکن جواب یہ نہیں دیا کہ یہ تو میرا تخت ہے، اس لیے کہ سوال اس سے یہ نہیں ہوا تھا۔ سوال یہ ہوتا کہ یہ کیا تیرا تخت یہی ہے، تیرا عرش وہ تخت یہی ہے، تو جواب ہوتا کہ ہاں یہی ہے۔ لیکن سوال یہ کیا گیا کہ کیا تمہارا تخت اسی طرح ہے، تو جواب دیا کہ گویا یہ وہی ہے۔ تو جواب سوال کے مطابق کرنے کے لیے ہے، ورنہ تو وہ پہچان گئی کہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ اور جواب میں تغیر اس لیے بھی کہ چونکہ اس تخت کے اندر بھی تغیر کر دیا گیا تھا، تخت کو تبدیل کر دیا گیا تھا، کچھ ذاتی کمی تھوڑی بہت اس میں تبدیلی کر دی گئی تھی۔ تو تخت کو دیکھ کر اس میں چونکہ کچھ تبدیلیاں تھیں، اس لیے یوں نہیں کہا کہ یہ بالکل وہی ہے، بلکہ کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں تھیں۔ تو سوال جواب سوال کے مطابق بھی اور جواب درست بھی۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وَهَذَا غَایَةٌ فِي الذَّكَاءِ وَالْحِزْمِ، ذہانت اور محتاط جواب میں یہ
بہترین جواب تھا، بالکل جزمن اور یقیناً یوں نہیں کہا کہ یہ وہی تخت، اور بالکل نفی بھی نہیں کی کہ یہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس انداز میں جواب دیا کہ کأنہ ہو، تاکہ دونوں طرف کے احتمالات وہ اس جملے میں رہے۔ چونکہ تبدیلی بھی تھی اور دونوں طرف کے احتمالات کو رکھنے کے لیے اور اس جواب کو جامع بنانے کے لیے کہا کہ کأنہ ہو، وذالک من جودۃ ذہنہا، یہ ذہانت، ہوشیاری ایک تو ان کی وہ بھی تھی کہ جب دربار والوں سے مشورہ لیا اور انہوں نے جنگ کا کہا تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے ہم دیکھیں گے پھر جنگ کریں گے، ڈائریکٹلی جنگ نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں بھی اس کی ہوشیاری اور احتیاط، اور یہاں پوچھا گیا کہ تمہارا تخت اسی طرح ہے، تو یہاں بھی جواب یہ نہیں دیا کہ نہیں یا ہاں، گویا کہ یہ وہی ہے، دونوں طرف کے احتمال ہے جواب۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں علم اس سے پہلے دیا گیا تھا اور ہم تھے مسلمین، تابع، مسلمان۔ یہ جملہ جو ہے اس روانی میں یہ بھی گویا کہ ملکہ بلقیس ہی کا قول ہے، کہ جواب میں اس نے کہا کہ میرا تخت گویا کہ یہی ہے، اور پہچان گئی کہ یہ تخت وہاں سے یہاں پہنچا ہے، اور جان گئی کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے اور نبوت پر دلیل ہے۔ تو ساتھ میں یہ کہا کہ ہم تو اس سے پہلے بھی آپ کی نبوت کی صحت کو پہچان چکے ہیں۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس تخت کے ادھر آنے سے پہلے ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہم نے ہدہد کو دیکھا اور آپ کے ہدیوں کو واپس کرنے کو دیکھا اور ان فرستادوں کے بیان کو سنا، تو ہمیں علم پہلے سے مل چکا ہے۔ یہ تو اس پر ایک اور مستزاد، ایک اور نعمت اور معجزہ مل گیا، مگر ہم اس سے پہلے ہی تیرے تابع بن چکے ہیں۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی بحث کے آخر میں جب ملکہ بلقیس کو محل دکھایا گیا تو اس کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اسلام لائی۔ اس لیے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، یہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ میں یہاں مسلمان معنی نہیں بلکہ تابع ہونا مراد ہے کہ ہم آپ کے تابع بن چکے ہیں۔ مزید اور بھی نشانی دیکھ کر پھر اسلام بھی قبول کر لی۔ امام مجاہد سے مروی ہے کہ یہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، یہ قول ملکہ بلقیس کا قول نہیں ہے بلکہ یہ سلیمان علیہ السلام کا قول ہے۔ اور بحر المحیط میں ابو حیان نے کہا ہے کہ یہ ظاہر ہے اور یہ صحیح ہے۔ وہ اوتینا جمع ہے، گویا کہ جب اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی تخت ہے تو حاضرین نے، جن میں سلیمان علیہ السلام بھی شامل تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس سے پہلے ہی اس کا علم ہو چکا تھا۔ کیا معنی ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا؟ اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ یعنی ہمیں اس عورت کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس عورت کے ایمان لانے کا پتہ تھا، ہمیں پہلے سے ہی علم دے دیا گیا تھا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ،
اور ہم پہلے سے ہی مسلمان اور تابعدار تھے۔ یہ گویا کہ اس طرح کا منظر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یا ان کے کچھ خادمین نے، کہ کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ گویا یہ وہی ہے۔ تو موجود لوگ جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ اس تخت سے پہلے ہی اس قسم کی بہت ساری نشانیوں کی بنا پر ہمیں اس بات کا علم تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ آپ مسلمان ہوں گی، آپ متاثر ہوں گی، یا آپ کو اس کا علم ہوگا۔ تو وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، یہ قول سلیمان علیہ السلام کا، یہ قوم سلیمان کا، ان کی طرف سے جو لوگ تھے، یہ ان کا جملہ تھا۔ اور العلم سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم اور یہ عورت کے ایمان لانے کا علم، اور وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم اللہ کے تابع اور مسلمان۔ گویا حاضرین نے بتایا کہ ہم جو متاثر ہیں وہ ہم پہلے سے ہی متاثر ہیں، ہم جو مسلمان ہیں وہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں، اسی لیے تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کیا ہے۔ دونوں باتیں، دونوں موضوع اپنی جگہ ہے۔ روانی کلام کو دیکھیں گے تو قالت کأنہ ہوا وأوتینا العلم، تو یہ قول ملکہ بلقیس کا ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے، معروف معنی بھی یہی ہے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ تو معلوم تو ہو گیا کہ وہ عورت عاقل تھی، عقل مند خاتون تھی، تو پھر اس کو اللہ کی بندگی اور عبادت سے کس چیز نے روکا تھا؟ تو یہ اس سوال کا جواب ہے۔ وَصَدَّهَا، اور روکا تھا اس کو، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے علاوہ۔ ما کانت میں ما موصولہ ہو تو اس سورج نے، اس معبود نے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، ما مصدریہ ہو تو ما کانت تعبد، اس عبادت نے جو وہ کرتی تھی اللہ کے علاوہ۔ تو چونکہ یہ ان کی عادت بن چکی تھی، اور اسی عادت میں لگنے کی وجہ سے ان کو اللہ کی بندگی اور عبادت سے روک دیا تھا، ورنہ وہ عاقل اور عقل مند خاتون تھی۔ تو جب متنبہ کیا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی توحید پر، تو جان گئی اور ضد اور تکبر سے کام نہیں لیا۔ ایک معنی یہ ہے کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، روکا اس کو سلیمان علیہ السلام نے غیر اللہ کی بندگی سے۔ وَصَدَّهَا یعنی وَصَدَّ سلیمان، وَصَدَّهَا عَمَّا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ یہ غیر اللہ کی بندگی اور عبادت اور صورت پرستی نے جو انہیں روکا تھا، اس لیے کہ وہ اس کی عادت بن چکی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی صحبت کافرانہ تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ تھی کافر قوم میں سے۔ تو کافروں کے درمیان اور کافر قوم میں رہتے رہتے عادت پڑ گئی تھی، تو شرک میں مبتلا تھی، ورنہ تھی عقل مند۔ تو جب متنبہ کیا گیا تو موحد بن گئی۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہا گیا اس سے داخل ہو جا الصرح محل میں۔ وہ ظاہر یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک مہمان تھی اور کسی جگہ ان کے رہنے کا ہی پروگرام بنایا گیا تھا، تو ان کے لیے ایک محل بنایا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو، اور وہ ایسا محل تھا کہ جس کی طرف جو دروازہ تھا اور جس طرف سے دخول تھا، اس جانب میں جو فرش ہے اس فرش کو شیشے کا بنایا گیا تھا، اور شیشہ بھی اس انداز میں صافائی کے ساتھ لگایا گیا تھا کہ اس کے نیچے پانی رکھا گیا تھا۔ تو نیچے وہ پانی تھا، اوپر سے شیشہ تھا، تو ظاہر میں تو وہ پانی ہی نظر آ رہا تھا۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ، جب دیکھا اس عورت نے اس کو، حَسِبَتْهُ لُجَّةً، تو گمان کیا اس پر گہرے پانی کا، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور کپڑا اٹھایا اپنی پنڈلیوں سے، دامن کو سمیٹا اور پانچے اٹھائے، خیال یہ کیا کہ یہ تو پانی ہے۔ جب ان کو آگے بڑھنے اور چلنے کا کہا تو وہ آگے بڑھنے سے پہلے انہوں نے پانچے اٹھائے۔ کیوں؟ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، خیال یہ کیا کہ یہ تو پانی ہے، پانی سے بھرا ہوا، گویا کہ ایک چھوٹا سا تالاب ہے۔ الصرح کا معنی القصر، وکل بناء مرتفع، محل، ہر بلند چیز، واضح چیز۔ تصریح کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ فلما رأت، اس محل کو دیکھا، یعنی اس محل کے صحن کو جب دیکھا، قال انه صرح ممرد من قواریر، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے بے شک یہ تو پورا محل ہے جو بنایا گیا ہے من قواریر، شیشوں سے۔ یہ تو ایک صرح محل ہے، اور یہ محل پورا ممرد، ممرد معنی بنایا گیا ہے، خوب مضبوط بنایا گیا ہے، من قواریر، شیشوں سے۔ لہذا پانچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اوپر شیشہ ہے اس کے، اور ایسا محل اور ایسا فرش اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ منظور تھا کہ تاکہ وہ عورت جب آئے اور حاضر ہو تو ایک طرف وہ میرا معجزہ بھی دیکھے، اور دوسری طرف وہ میری شان سلطنت سے بھی متاثر ہو، تاکہ اسے یہ معلوم ہو کہ ہمیں تمہاری دنیا میں کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ بہت عمدہ اور عالی شان ہے۔ تمہیں اگر ناز ہے تو عرش پر ہے، اور تخت پر ہے تو تخت تمہارا جو وہاں تھا وہ یہاں حاضر ہے۔ تمہارے پاس وہ لشکر نہیں ہے جو اتنے قلیل وقت میں تخت کو وہاں سے یہاں حاضر کر دے، مگر میرے پاس ایسے لشکر بھی ہے۔ تمہارے پاس ایسا محل نہیں ہے اور ایسا فرش تم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، مجھے اللہ نے ایسی چیزیں عطا کی۔ تو یہ گویا کہ عرش کا لانا اپنا معجزہ دکھانا تھا، اور فرش کا، شیشے کا ہونا اپنی شان سلطنت دکھانی تھی۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ گویا انہیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ سورج چاند کی چمک سے تم
مرعوب مت ہو۔ یہ ایسے دھوکہ ہے جیسے چمکتے شیشے کو تم نے پانی سمجھا، تو یہ ایسے ہی دھوکہ ہے۔ تم جس سورج چاند کی عبادت کرتے ہو، وہ سورج چاند جس شیشے اور پانی میں نظر آتا ہے ہم اس پر چلتے ہیں۔ وہ چمک دمک سے متاثر لوگ تھے تو چمک دمک دکھائی۔ سلیمان علیہ السلام نے جو کچھ کیا، ظاہر ہے کہ وہ ایک عام آدمی اور عام بادشاہ تو نہیں، اللہ کے حکم سے کیا۔ اس پر وارد ہونے والے کسی قسم کے اشکال کی کوئی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو بس حکمتوں کو تو پھر اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے کام اور احکام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو تخت کیوں لائے اور فرش کیوں بنایا؟ تو عرش و فرش بنانے کا یہ حکم اللہ نے دیا، معجزہ تو اللہ نے عطا کیا، اور جب اللہ ایک کام کا حکم دے دے تو پھر اس کے بعد تو سوال کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ دین اور دعوت کے لیے کیا۔ اس میں کوئی عرش کو اور دنیا کو حاصل کرنا مقصد بھی نہیں تھا، اور فرش سے کوئی ملکہ بلقیس سے شادی مطلب نہیں تھی، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تاکہ ان کی پنڈلیاں دیکھ لیں، اس کے لیے یہ راستہ دکھایا اور اس پر لمبے دکھایا اسرائیلی واقعات۔ یہ سب غلط ہے، سلیمان علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اسرائیلیات ہیں۔ نعم العبد انہ اواب، اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا کہ وہ نہایت بہترین اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے۔ تو ملکہ بلقیس کو بلانے میں مقصد دین تھا، دعوت دین تھا، اللہ کی توحید کا پرچار تھا۔ کئی معجزات دکھائے، ہدہد کا معجزہ اور طرح طرح کے تحفے تحائف کو جو واپس کیا وہ دوسرا، اور پھر تخت کا لانا تیسرا، اور اب یہ آخری تھا کہ محل بنایا۔ تو یہ سب نشانیاں دیکھ کر وہ سلیمان علیہ السلام کی شان اعجازی اور شان سلطنت سے متاثر ہوئی، اور جان گئی کہ مقصد سلیمان علیہ السلام کا میری دنیا سے تو کوئی نہیں، حکم اقتدار اور سلطنت اور مال و متاع سے ان کو کوئی مطلب نہیں، اور یقیناً وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، تو کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، اب تک شرک کر کے میں نے ظلم کیا تھا۔ وَأَسْلَمْتُ، اور میں اسلام لائی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یعنی ان کے طریقے پر۔ یہ جو مع ہے اس کا معنی ہے کہ متابعتاً لدین سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے طریقے پر ان کے ساتھ میں اسلام لائی، یہ ان کے ہاتھ پر، تو میں تابع ہوئی اور میں اسلام لائی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور اس طرح وہ عقل مند خاتون یہاں بھی اپنی عقل مندی بلکہ نہایت ہی خوشبختی دکھا گئی کہ غرور اور تکبر کو چھوڑ کر اسلام لائی اور تابع بن گئی۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے غرور و تکبر کیا، جیسے فرعون نے کیا، اس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ شروع تھا، اور یہاں نمونہ ہے ملکہ بلقیس کا کہ جنہوں نے اس کو اللہ کی نعمت سمجھا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام لائی۔
اسلام لانے کے بعد پھر ایمان لانے کے بعد نکاح بھی ہوا سلیمان علیہ السلام سے یا نہیں، تو اس بارے میں کوئی قرآن مجید میں کوئی ذکر تو نہیں اور کوئی صحیح حدیث قطعی اس بارے میں روایت نہیں۔ والازہر فی کلام الناس انہ تزوجہا، لوگوں کی باتوں میں تو ظاہراً جو روایات ہے اس میں ظاہر روایت تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ان سے پھر شادی بھی ہوئی، لیکن ولیس لذالک ذکر فی الکتاب ولا فی خبر مقطوع بصحتہ، کتاب و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لہذا جو لوگ عورت کی حکمرانی کو ملکہ بلقیس کی بادشاہی سے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ وہ ہدہد نے کہا تھا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، انی وجدت امرأۃ تملک، عورت کی بادشاہی کا ذکر قرآن میں ہے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عورت کے ذکر کی حکمرانی کا ذکر قرآن میں ہے، تو قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ ایک عورت ہے، ہدہد نے کہا تھا کہ ایک عورت ہے، میں نے اس کو پایا ہے، دیکھا ہے کہ وہ حکمرانی کرتی ہے اور سورج کو سجدہ کرتی ہے، تو پھر تو یہ بھی کہو کہ سورج کو سجدہ کرنا بھی جائز ہے۔ وہ تو دو باتیں دیکھی تھی نا، تملکہم بھی تو ہے لیکن وہ سجدہ کرتی ہیں سورج کو، یہ بھی تو ہے، کیا جواب ہوگا؟ وہ تو کافرہ تھی، اس وقت تو ایمان ہی نہیں لائی تھی، اور ایک کافرہ کے عمل کو جو قرآن نے نقل کیا اس کو اب دلیل بنا رہے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اس کی حکمرانی کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ حدیث میں تو یوں ہے کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم الی نسائهم، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو اپنے معاملات عورتوں کے حوالے کرے۔ تو کسی عورت کو خلیفہ بنانا اور حکمران بنانا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کو واپس بھیج دیا، ایک روایت یہ ہے کہ کسی بادشاہ سے شادی کرا لی، ایک روایت جو زیادہ مشہور یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ان سے شادی ہوئی، مگر یہ قرآن و سنت میں قطعی طور پر ہے نہیں۔ اسرائیلیات ہیں، اور اسرائیلیات کا حکم یہ ہے کہ اس کو ہم اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو تو رد کریں گے، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو تو ثابت مانیں گے، نہ خلاف ہو اور نہ رد ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم نہ تو اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اگر ان سے نکاح کر لیا تھا تو یہ شرعی طور پر قرآن و سنت کی کوئی خلاف تو نہیں، جب نہیں ہے تو ہم رد بھی نہیں کرتے، ممکن ہے صحیح ہو ممکن ہے نہ ہو، مگر یہاں تو مقصد یہ کہ جس روایت میں ایمان لانے کے بعد ان کی حکمرانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ اب تیسرا واقعہ ہے اس صورت میں، موسیٰ و سلیمان علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام کا، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے بھیجا تھا سمودیوں کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر انہیں یہ پیغام دیا تھا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی و عبادت کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس اسی وقت ان میں سے دو گروہ، پس وہ دو گروہ بن گئے، یختصمون جھگڑ رہے تھے، وَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، یہ اِذَا یہاں پر
اچانک کے معنی میں کہ بس کوئی دیر نہیں لگی تھی. فا اور اذا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فکان المعنی انہم بادروا بالاختصام، لڑنے میں انہوں نے بڑی جلدی کی. صالح علیہ السلام نے پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اچانک ہی ان میں دو گروہ بن گئے. کچھ کمزور لوگ تھے ایمان والے مستضعفین، اور کچھ متکبر تھے کافر مستکبرین. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 75 میں ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منهم، سردار و متکبرین نے کہا کمزوروں سے جو ایمان لائے تھے کہ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام ان کے رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انا بما ارسل بہ مؤمنون، ہم ان تمام باتوں پر جن پر وہ بھیجے گئے ہیں ایمان لانے والے ہیں. تو قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تو متکبرین نے کہا کہ ہم ان تمام باتوں پر جن پر تم ایمان لائے ہو کافر ہیں. تو ایک طرف الذین استکبروا ہے، دوسری طرف للذین استضعفوا ہے. ایک طرف مؤمنون ہے اور دوسری طرف کافرون ہے. تو یہی تو ہے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، یہ ان کا جھگڑنا لڑنا تھا، یہ ان کا اختلاف تھا. فریقان یختصمان نہیں کہا، یختصمون، اس لیے کہ افراد تو زیادہ تھے، تو معنی کے اعتبار سے جمع. بس اچانک وہ دو فریق تھے، یختصمون، جھگڑ رہے تھے. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، فرمایا صالح علیہ السلام نے اے میری قوم، کیوں تم جلدی مانگتے ہو عذاب کو، بالسیئہ قبل الحسنہ، نیکی سے پہلے، یعنی توبہ اور ایمان اور عافیت اور رحمت سے پہلے عذاب کو کیوں مانگتے ہو؟ صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا بہت نرمی سے. قوم کے لوگوں نے کہا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو عذاب لے آ. تو حضرت صالح نے فرمایا کہ بجائے عافیت کے تم عذاب کیوں مانگتے ہو؟ قبل الحسن، قبل میں یہاں پہ تفسیر ماجدی میں ہے، قبل یہاں پیشتر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بجائے کے معنی میں ہے. بجائے. لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کیوں تم جلدی مانگتے ہو عذاب کو عافیت کی بجائے؟ الحسنہ ان العافیت والرحمت، تفسیر معالم التنزیل. توبہ اور ایمان لے آؤ، وہ حسنہ ہے، تمہیں ثواب ملیں گے، وہ حسنہ ہے. تو تم نے وہ حالت حسنہ اور اللہ کی رحمت اور عافیت کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں عذاب کو مانگا اور عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہو. ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی کی نشانی دکھائی تو اس وقت انہیں صالح علیہ السلام نے سمجھایا تھا کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورۃ اعراف. تو سورہ عنکبوت میں ہے کہ فَقَالُوا لَهُ ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، انہوں نے جواب یہ دیا کہ عذاب لے آؤ. تو یہاں ہے کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ.
زمخشری نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سیئہ کو حسنہ سے پہلے طلب کرنے کا کیا معنی ہے؟ یہ بالسیئۃ قبل الحسنہ، یہ تو اس موقع پر ہوتا ہے جب ایک کام دوسرے کام سے پہلے ہو اور دونوں کی توقع ہو۔ گویا کہ سیئہ کی بھی توقع ہے اور حسنہ کی بھی توقع ہے، تو تم سیئہ کو حسنہ سے پہلے کیوں مانگتی؟ پہلے حسنہ مانگو، پھر نوبت آئے گی سیئہ کی۔ تو کیا انہوں نے حسنہ کو مانگا تھا یا کیا انہوں نے توبہ کی تھی؟ کیا انہوں نے ایمان کا کوئی ارادہ کیا تھا؟ تو پھر جواب دیا ہے کہ یہ اپنی جہالت سے وہ اس طرح کا خیال کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ عذاب آ جائے، جب ہم دیکھیں گے کہ ہاں عذاب تو آ رہا ہے اور عذاب کے پورے آثار دیکھ لیں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، تو بچ جائیں گے۔ وہ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ توبہ اس وقت پھر مقبول نہیں ہوتی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ لے آؤ عذاب، اگر عذاب آئے گا اور ہم دیکھ لیں گے کہ ہاں عذاب تو آ رہا ہے تو ایمان لے آئیں گے، تو بچ جائیں گے۔ تو یہ تھا ان کی اپنی جہالت پر۔ تو فخاطب صالح علیہ السلام علی حسب قولہم و اعتقادہم، صالح علیہ السلام نے انہی کے قول اور اعتقاد کے مطابق ان سے سوال کیا کہ تم سیئہ اور حسنہ میں سے سیئہ کے اوپر بڑی جلدی کیوں کرتے ہو؟ بغیر اس عذاب کے ہی تم یہ حسنہ اور ایمان لے آؤ، توبہ کر لو۔ تو حسنہ سے پہلے ہی سیئہ پہ تمہیں بڑی جلدی ہے۔ ایک طرف تمہیں عافیت نصیب ہے اور ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، توبہ اور ایمان کی، اور تم کہتے ہو کہ نہیں اس کو ابھی سائڈ پہ رکھو، اس سے پہلے تم عذاب لے لو، تو عذاب میں بڑی جلدی کرتے ہو۔ تو عذاب میں تم عذاب کو حسنہ سے پہلے کیوں رکھتے ہو؟ اس حسنہ میں جلدی کرو اور نیکی کر لو۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں تم مغفرت طلب نہیں کرتے ہو اللہ سے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور عذاب سے تمہاری حفاظت ہو جائے۔ تو تمہیں استعجال نہیں چاہیے، استغفار چاہیے۔ عذاب مت طلب کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ یہ مغفرت سبب رحم ہے۔ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون۔ کہنے لگے وہ اطیرنا بک وبمن معک، ہم منحوس سمجھتے ہیں تجھے بھی اور ان لوگوں کو بھی جو تیرے ساتھ ہیں۔ معاذ اللہ، تمہارے آنے اور تمہاری دعوت سے ہم میں نا اتفاقی پیدا ہوئی ہے اور قحط آیا ہے۔ قال طائرکم عند اللہ، صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے پاس، اللہ کے علم میں ہے، تمہارے خیر و شر کے فیصلے تو اللہ کی تقدیر پر ہے۔ تمہارے خیر و شر کے سارے فیصلے اور یہ سارے مصائب اور اس نحوست کے اسباب اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ معنی ہے طائرکم عند اللہ۔ یہ اطیرنا اصل میں تھا تطیرنا، تطیرنا، تطیرنا میں جو وہ تا ہے نا، وہ تا اس طا کے اندر مدغم ہو گئی ہے، اور مدغم ہونے کے بعد پھر ابتدا بالسکون محال تھا تو حمزہ شروع ملا ہے، تو تطیرنا سے اطیرنا ہو گیا۔
تطیرہ، تطیرہ، یہ تا جو ہے وہ طا ہو گیا، تو طا میں مدغم ہو گیا، پھر شروع میں حمزہ آیا، اطیر، تو یہ طیر سے ہے، طیر تو پرندے کو کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ جب کوئی کام کرتے تو ایک پرندہ اڑاتے، پرندہ دائیں جاتا تو کام کرتے، بائیں جاتا تو کہتے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے پھر وہ بدفعلی پکڑنا اور بدشگون لینا یہ تطیر کہلاتا ہے۔ طائرکم عند اللہ، تمہارا یہ بدشگون اور تمہارے یہ مسائب، طائرکم یعنی مصائبکم، طائرکم یعنی تمہارے نحوست کے اسباب، عند اللہ، اللہ کی تقدیر پر ہے اور اللہ کے علم پر ہے۔ اللہ کے پاس ہے کا معنی یہ کہ تم پر یہ مصائب و آلام اور طرح طرح کی مشکلات جو ہیں اس کے اسباب اللہ کے علم میں ہیں، یہ میری وجہ سے نہیں ہے، اور یہ سب اللہ کی تقدیر سے ہے، یہ میری وجہ سے نہیں ہے۔ خیر و شر کے سارے فیصلے اللہ کی تقدیر پر ہیں۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم قوم ہو کے آزمائے جاؤ گے، یہ تو آزمائش ہے۔ تختبرون بالخیر والشر، تفتنون یہ خیر و شر اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوتی ہے، یہ میری وجہ سے تم پر کوئی شر نہیں آیا۔ تبتلون بالطاعۃ والمعصیۃ، تفتنون کا یہ بھی معنی ہوا ہے کہ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک قوم ہو کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تفتنون فتنہ اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔